ریزولوشن ابھی آیا ہے، آپ سب ہاؤس نے متفقہ طور پر اڈاپٹ کرنا ہے، آپ اس پہ مشاورت کر سکتے ہیں پلیز۔ میری بات سن لیں جناب اسپیکر، ابھی وزیر موصوف صاحب نے جو بات کی ہے، جو انہوں نے بیانیہ یہاں پہ فرمایا ہے، مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ وہی بیانیہ ہے جس کی قیمت میں نے ایک گولی کی صورت میں ادا کی تھی۔ 2017 میں پی ٹی آئی کے لوگ اس کمیٹی کے اندر تھے، شفقت محمود صاحب اس کمیٹی کے اندر تھے، اس ایوان سے جو کچھ ہوا متفقہ ہوا، لیکن جب اس کے اوپر تحفظ کا اظہار کیا گیا تو پورے ایوان نے 24 گھنٹے کے اندر اس کو ریورس کیا وداؤٹ ایون کویسچننگ کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جہاں پہ ناموس رسالت کی بات ہوگی ہم یہ بات بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی کی ذہن میں آئیوٹا آف ڈاؤٹ آئے۔ اس ایوان نے کیا، اور جناب اسپیکر میں اس ایوان میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اوپر گولی چلائی گئی، میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جس کو اس ایوان کے اندر ناموس رسالت کا قانون پیش کرنے اور منظور کرانے کا اعزاز حاصل ہے۔ لیکن ان کے بیانیے نے جو ان کے وزراء نے ہماری حکومت کے خلاف چلایا اور لوگوں کو ابھارا، میں نے اپنی جان کے اوپر حملے کی صورت میں اس کی قیمت ادا کی۔ آج اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو جناب ہماری بھی نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت میری طرف جو گولیاں چلتی ہیں۔ ہمیں بھی ناز ہے اپنے نبی کے ساتھ تعلق کے اوپر، اس نسبت نے اس گولی کو روکا ہے اور میری زندگی بچائی، اور میرے پہ گولی چلی 3 ہفتے بعد میں روضہ رسول کے اوپر کھڑا تھا اور مجھ پہ گولی چلانے والا جیل کے اندر تھا۔ تو جناب یہ بات نہ کریں، آپ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیاست کرتے ہیں، یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے، ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی مسلم لیگ نون کا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، کوئی جے یو آئی کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، ایم کیو ایم کا ہے، کسی بھی جماعت کا ہے۔ جو بھی کلمہ گو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اپنی ذات، اپنے بیوی بچوں، اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت رکھے، اور آپ کی ختم نبوت کے اوپر اگر کسی کا رتی برابر بھی ایمان ہلتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ کسی کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے اسلام اور ایمان کے اوپر سرٹیفکیٹ جاری کرے۔ یہ جو رویے ہیں انہوں نے پاکستان کو اس حالات پہ پہنچایا ہے جب انہوں نے لوگوں کے جہنمی اور جنتی ہونے کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ تو جناب اسپیکر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم ایک نہایت حساس مسئلے پہ بحث کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرانس میں گستاخی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نے یہاں پر بحث کرنی ہے۔ تو جناب اسپیکر میں امید رکھتا تھا کہ پاکستان کے اندر کسی پارلیمنٹیرین کے لیے، کسی مسلمان کے لیے اس سے اہم کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر کوئی بات ہونی ہو۔ تو مجھے توقع تھی کہ وزیر اعظم اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوتے اور آج یہ قرارداد وزیر اعظم کو پیش کرنی چاہیے تھی۔ نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم نے اس قابل نہیں سمجھا اس موضوع کو، حکومت نے اس قابل نہیں سمجھا
کہ کسی وزیر کے ذریعے اس کو پیش کراتے. یہاں پہ وزیر داخلہ موجود تھے, یہاں پہ وزیر مذہبی امور موجود ہیں, پوری حکومت کے وزراء کی لائن موجود ہے, لیکن کسی حکومتی وزیر نے اس قرارداد کو اون کرنے کی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا. ایک پرائیویٹ ممبر سے پریزنٹ کرائی گئی ہے. پارلیمنٹیرین جانتے ہیں کہ پرائیویٹ ممبر بزنس کیا ہوتا ہے. پرائیویٹ ممبر بزنس نان آفیشل بزنس ہوتا ہے. آج ایک شخص کا بزنس ہوتا ہے, ایک ممبر کا بزنس ہوتا ہے جو پیش کیا جاتا ہے. ایک طرف تو ہمیں وزیر صاحب نے یہ بتایا کہ یہ قرارداد حکومت نے جو معاہدہ کیا ہے اس کے روشنی میں پیش کی گئی ہے. تو اگر یہ قرارداد حکومت کے کسی معاہدے کی روشنی میں پیش کی گئی ہے تو جناب پھر یہ حکومت کے کسی وزیر کو پیش کرنی چاہیے تھی, اور اس قرارداد کے ساتھ وہ معاہدہ بھی اس ایوان کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے تھا تاکہ تمام اراکین اس معاہدے کو اور اس قرارداد کے اوپر اپنا ذہن اپلائی کرتے اور اس کے بعد ایک ایسی قرارداد پیش کرتے جو 22 کروڑ عوام کی امنگوں کی ترجمان ہوتی. چونکہ میرا ایمان ہے کہ اس ایوان کے اندر جو بھی رکن ہے مسلمان ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک ختم نبوت اور ناموس رسالت کا سپاہی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا ہوں اور تو دوسرا چھوٹا ہے. ہر مسلمان ایک سے بڑھ کے دوسرے سے زیادہ ناموس رسالت کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ رکھتا ہے. تو لہٰذا اگر یہ کوئی حکومت نے معاہدہ کیا تھا تو وزیر اعظم کو یہاں پر آنا چاہیے تھا, بیکاز there can be no more important business than ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. شکریہ جی. تو نو کراس ٹاک پلیز. وزیر اعظم کہاں ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان کا سب سے بڑا ایوان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بحث کر رہا ہے, Prime Minister Saab is attending to some other more important business. And what is that more important business, I want to know? Because there cannot be any more important business than the matter in hand. جو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی حرمت اور ان کے ناموس کے حوالے سے جو مسئلہ زیر بحث ہے, اس سے زیادہ اہم مسئلہ کسی مسلمان کے لیے اور نہیں ہو سکتا. تو آج توقع یہ تھی کہ لیڈر آف دا ہاؤس پرائم منسٹر خود اس بحث کا آغاز کریں گے. توقع یہ تھی کہ لیڈر آف ہاؤس اس ایوان کو اعتماد میں لیں گے کہ پچھلے چند ماہ اور خاص طور پہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ان کی حکومت کا کیا موقف ہے. تھینک یو جی, تھینک یو. لیکن نہ وزیر صاحب, نہ وزیر اعظم صاحب آئے, نہ کسی وزیر میں یہ جرت ہوئی کہ وہ اس قرارداد کو پیش کرے. میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ اس قرارداد کو آفیشل بزنس بنانے کے لیے حکومت کے وزیر داخلہ یا وزیر مذہبی امور سے کہیں کہ وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیں اور قرارداد پیش کریں. حکومت کی اونرشپ ہونی چاہیے. اور دوسری بات کہ جو معاہدے حکومت نے کیے ہیں وہ اس ایوان کے سامنے پیش کیے جائیں. تھینک یو جی. دیکھیے ایک بات بڑی اہم ہے, مختصر ابھی وزیر صاحب نے کہا کہ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو جناب کیا آپ کا ایک تنظیم کے ساتھ جو معاہدہ ہے کیا وہ اس ایوان کو ہوسٹیج آپ بنا رہے ہیں؟ کیا وہ معاہدہ اس ایوان سے بالا تر ہے کہ آپ نے اگر ایک تنظیم کے ساتھ بات طے کر لی ہے تو وہ اس ایوان کے ساتھ بھی اوپر بالا تر ہے کہ اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی؟ سوری, پھر ہم یہاں پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں, پھر ہمیں گھر پہ چلے جانا چاہیے. لہٰذا پاکستان کی فوج کے مسئلے, پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے مسئلے اگر اس ایوان کے اندر زیر بحث آ سکتے ہیں تو پھر کسی ایک تنظیم کو ہم اس ایوان کے پرویو سے باہر نہیں کر سکتے. تھینک یو جی. تو لہٰذا وہ معاہدے بھی لے کر آئیں اور
جب تک یہ کارروائی جاری ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو پابند کریں کہ یہاں پر بیٹھے رہیں. ان کی غیر حاضری ناقابل قبول ہے. اور آخری بات جی پلیز جناب، یہ جو قرارداد ہے اس قرارداد کے اوپر بہت ساری چیزوں کو ہمیں کلیریفیکیشن یوں چاہیے کہ اس میں کانٹرڈکشن ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے، ساتھ ہی لکھ رہے ہیں کہ یہ ایوان اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو طے کرنے چاہیے. تو جناب پھر ہم یہ تو جاننا چاہتے ہیں کہ ریاست کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں. ریاست بھی اپنا موقف بتائے ہمیں تاکہ ہم اس کی روشنی میں فیصلہ کر سکیں. آپ اس ایوان کو کہہ رہے ہیں کہ بحث کریں، ساتھ ہی اس قرارداد میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تو صرف ریاست نے کرنا ہے. تو اگر ریاست نے کرنا ہے، جب تک ریاست کا پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے نہیں آئے گا کہ ریاست کیا چاہتی ہے، تو یہ قرارداد کس قسم کی ہے. اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے یہ ناموس رسالت کی قرارداد ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ 22 کروڑ عوام کے جذبات کی امنگوں کو ترجمانی کرے. سب کی اس میں آپ انپوٹ لیجئے. ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کٹ مرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ اپوزیشن کسی لحاظ سے کم ہے. تو اس اجلاس کو آپ ایڈجرن کریں، حکومت کو ہدایت کریں کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے، اتفاق رائے کے ساتھ ایک قرارداد لے کر آئے. بشک صبح کے اجلاس میں پیش کی جائے، لیکن یہ قرارداد اتفاق رائے کے ساتھ آنی چاہیے. بالکل. اسد عمر صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسپیکر صاحب، میں شروع کروں گا جو بات احسن اقبال صاحب کر رہے تھے. میں وہیں سے جو وہ واقعہ پیش آیا تھا اور کسی نے حملہ کیا تھا احسن اقبال صاحب کے اوپر، اور میں بھی اس بات کی گواہی دینا چاہوں گا کہ جتنا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت میرے ایمان کا حصہ ہے، مجھے اتنا ہی یقین ہے کہ یہ احسن اقبال صاحب کے بھی ایمان کا حصہ ہے. ہم یہاں پر جس کام کے لیے آئے ہیں اسپیکر صاحب، مجھ سے پہلے بھی اسپیکر نے کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے تو کوئی کم سے کم شک نہیں ہے کہ چاہے وہ میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے دوست ہوں، احباب ہوں، میرے دائیں طرف ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ایمان کے اہم ترین جز یہ نہ ہو کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرمت کی حفاظت کرنی ہے، اور ہر وہ قدم جس سے میں اس حفاظت کو یقینی بنا سکوں وہ مجھ پہ اٹھانا مجھ پہ فرض ہے. اسی لیے مجھے بحیثیت پاکستانی، میں کسی ایک سیاسی پارٹی کی نہیں بات کر رہا، بحیثیت پاکستانی مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جب سے یہ واقعہ ہوا، جب سے یہ 2020 میں دوبارہ یہ واقعہ اٹھا، جس طریقے سے پاکستان سے آواز اٹھائی گئی، جس طریقے سے پاکستان کے وزیر اعظم نے آواز اٹھائی، وہ ہمیں مسلم دنیا کے اندر بھی نہیں سننے کو ملی. اور مجھے یقین ہے کہ اس ایوان سے بھی ایسی آواز جائے گی جو کسی اور مسلم امہ کے کسی ملک کے ایوان سے بھی نہیں جائے گی. تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. بات جو ہے جہاں پر بحث کی بات کیا، اگر اس بات پہ ہم سب اتفاق کرتے تو بحث کیا ہے؟ بحث صرف یہ کرنی ہے کہ جو ہمارا نظم العین ہے، جو آپ کا، میرا، احسن اقبال کا، سب کا ہمارا نظم العین ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی میں ہمت نہ ہو کہ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کر سکے. ہم کیا کریں بحیثیت مسلمان انفرادی طور پہ، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایوان، بحیثیت مسلم امہ، کہ جس سے اس مقصد کو حل کیا جا سکے. اگر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو کر، اگر ایک دوسرے کی گاڑیاں جلا کر، اگر ایک دوسرے کے اوپر حملے کر کے یہ مقصد حل ہو سکتا ہے تو ہم اسی طرف چل پڑتے ہیں. لیکن یہ تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اس سے حل نہیں نکلنے والا. حل نکالنے کے لیے
اور میں پھر بولوں گا, مجھے یہ بحیثیت پاکستانی فخر ہے کہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو حل نکلے گا اس کا ہراول دستہ بھی پاکستان ہوگا اور پاکستانی ہوں گے. جہاں تک بات کی ہے اس بات کے اوپر کہ اپوزیشن بھی اس کا حصہ بننا چاہتی ہے اور کیا آواز پاکستان سے اٹھائی جائے, پاکستان کے عوام تک اس ایوان کا کیا پیغام پہنچایا جائے, دنیا تک کیا پیغام پہنچایا جائے, اس کے اندر اپوزیشن بھی شرکت کرنا چاہتی ہے. ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم بالکل, ہمیں اگر یہ اس میں ذرا سا اور ٹائم بھی لگتا ہے, آج اور ٹائم ہے, مغرب زیادہ دور نہیں ہے, کل تک بھی اگر چلا جاتا ہے, ہمیں اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے. ہمیں بیٹھنا چاہیے, ساتھ بیٹھنا چاہیے, مل کر ایک ایسا مسئلہ جس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے, مجھے یقین ہے کہ ہم ایک آواز سے بات کر سکیں گے. اور جو اس کے بعد کمیٹی کو ریفر کرنا ہے وہ کمیٹی کے پاس جائے, وہاں پر جو بھی سفارشات ہیں وہ بھی آئیں. تو ہماری طرف سے میرے خیال میں آپ آپس میں انگیج کریں, ایک دوسرے کے ساتھ سیٹنگ کریں.